کس بلندی پہ ہے عظمت فاطمہ، کس بلندی پہ ہے عظمت فاطمہ. خود رسالت نے کی، خود رسالت نے کی مدحت فاطمہ. کس بلندی پہ ہے عظمت فاطمہ، کس بلندی پہ ہے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: فاطمۃ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد سب سے چھوٹی ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو توجہات آپ کے اوپر تھیں اور جو انس تھا اور جو محبت تھی، اور اس وجہ سے کہ آگے چل کر دین کا ایک مضبوط ستون آپ کی ذات نے بننا تھا اور دین کی آبیاری آپ کی اولاد کے مقدس خون سے ہونا تھی، لہٰذا آپ کا وہ مقام اور آپ کا وہ ذکر پاک جو قیامت تک کے لیے اللہ پاک نے جاری کرنا تھا. سب وجوہات تھیں کہ آپ کا ذکر، آپ کی سیرت پاک، آپ کا اسوہ حسنہ بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی توجہات کے ساتھ تیار کیا. کیوں کہ آپ کی ذات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کا پرتو بن رہی تھی. آپ کی ذات اقدس وہ ذات ہے کہ اکیلے اس ذات اقدس کے لیے رب ذوالجلال نے سیدنا آدم علیہ السلام کی ذات اقدس سے چلنے والے قانون کو بدل دیا، جس کو نہ تو آپ کی ذات کے بعد کبھی بدلا اور نہ کبھی آپ کی ذات سے پہلے. وہ قانون کیا تھا کہ ہمیشہ سے اولاد کا شجرہ نسب والد کی طرف ہوتا ہے اور قیامت تک یہی دستور رہے گا. مگر جب ذات اقدس حضرت فاطمۃ الزہرا کے سامنے آتی ہے تو یہاں آ کر قانون بدل جاتا ہے، اس طرح کہ حضرت سیدہ فاطمہ کی اولاد حضرت علی شیر خدا کی اولاد کو رسول اللہ کی اولاد کہہ کر پکارا جاتا ہے، اور آپ کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد اور آپ کا نسب باقی رہتا ہے جو قیامت تک باقی رہے گا. یہ ایک ایسی انفرادیت ہے جس کو حاصل کرنے والی صرف خاتون جنت اور خاتون قیامت ہے. نہ کسی اور نبی کی بیٹی کو یہ شرف ملا، نہ کسی اور نبی کی اولاد کسی بیٹی سے آگے چلی. ہر نبی کی اولاد بیٹوں سے ہی چلتی رہی، جس طرح باقی دنیا کا قانون ہے. یہی وجہ تھی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی بھی مارکے میں، کسی بھی جگہ میں، کسی بھی مشکل وقت میں جب تشریف لے جاتے تو حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوتی. آپ اس وقت کی عمر میں جب آپ صرف 4 سال کی ہیں اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب دعوت حق پیش کی، کلمہ طیبہ پڑھنے کی دعوت دی، تو آپ کی عمر مبارک اس وقت 4 سال تھی اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت فاطمۃ الزہرا کو اپنے بازوں پر اٹھایا ہوا تھا. یہ ایک لطیف اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ اگر آپ بچے کی اعلیٰ تربیت کرنا چاہتے ہیں اور اس کو نشیب و فراز سکھانا چاہتے ہیں، اس کو مشاہدہ کروانا چاہتے ہیں، اس کو ایک بڑی شخصیت بنانا چاہتے ہیں، تو پھر جوان ہونے کا انتظار آپ نہیں کریں گے، بلکہ اسی عمر سے تربیت خاص کا آغاز کر دیا جائے گا. اس وقت جو مس بہیو مکہ کے سرداران نے کیا، اس ایج میں حضرت فاطمۃ الزہرا نے اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرمایا، اس کو دیکھا، اس کو محسوس کیا. پھر شعب ابی طالب میں جب 3 سال کا عرصہ
آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے ساتھ گزارا. جب مکہ والوں نے کٹ آف کر دیا، پورے خاندان سے ملنا جلنا بند کر دیا، خوراک پہنچانے تک کی پابندی لگا دی گئی، اس مشکل ترین وقت میں بھی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا اس شب ابی طالب اس گھاٹی میں آپ نے اس ایک معصوم عمر میں 3 سال کا وقت گزارا. تو اس وقت کے ساتھ ساتھ اور ان تمام چیزوں کو دیکھتے دیکھتے آپ بڑی ہو رہی تھیں، اور یہی وجہ تھی کہ آپ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزاج کو اتنا سمجھنے لگ گئی تھی کہ بچپن میں ہی آپ نے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناگواری کا کوئی کام نہیں کیا، کوئی ایسی بات نہیں کی جو آپ کو اچھی نہ لگے. آپ اس قدر بچپن سے ہی ذہین و فطین، انتہائی دانشمند، انتہائی سمجھدار تھیں کہ آپ کی عمر مبارک ابھی تقریباً 5 سال تھی کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا ایک خوبصورت ہار بڑے شوق سے لا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا کہ آپ سیدہ فاطمہ کو پہنائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی موجودگی میں وہ خوبصورت اور قیمتی ہار حضرت فاطمہ الزہرا کے گلے میں پہنایا. آپ تھوڑی دیر کے بعد باہر نکل گئیں اپنے ہم جولیوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ. جب باہر نکلی تھوڑی دیر کے بعد واپس آئیں تو آپ کے گلے میں ہار نہیں تھا. عمر مبارک ذہن میں رہے کہ 5 سال عمر مبارک ہے کم و بیش، اور آپ جب واپس آئیں تو پوچھا گیا کہ آپ کے گلے کا ہار کدھر گیا. تو حضرت فاطمہ الزہرا اپنی والدہ مکرمہ کو جواب دیتی ہیں کہ میں باہر نکلی تھی، کھیل رہی تھی، تو ایک بہت غریب خاتون تھی، وہ مانگ رہی تھی، وہ بڑی ضرورت مند تھی، بہت غریب تھی، میں نے اپنا ہار اتار کے اسے دے دیا کہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے. یہ ان سخاوتوں کا آغاز تھا، یہ ان تربیتوں کا نتیجہ سامنے آنے لگ گیا تھا جس کے لیے آپ کی پرورش کی جا رہی تھی اور جس خاص نہج سے آپ کی پرورش ہو رہی تھی.